یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 کا ابتدائی حصہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اولاد یعقوب، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی، تمہیں عطا فرمائی۔ دوسرا حصہ ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، جو وعدہ میرے ساتھ کر چکے ہو، میرے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے جو وعدے لیے تھے ان کو بھی قرآن کریم نے بڑا واضح طور پر بیان کیا، جو ان سے وعدے لیے بنی اسرائیل سے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں اور 83 میں بڑا واضح طور پر تفصیل سے اللہ نے ان سارے وعدوں کا ذکر کیا کہ سب سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، لا تعبدون الا اللہ۔ آگے چل کے ساری تفصیل سے آ جائے گی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، عہد لیا، وہ کیا تھا؟ نمبر 1، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ نمبر 3، کہ یہ جو سارے معاملات ہیں ان میں سر فہرست ہے جو تورات تمہیں دی گئی اس پر عمل کرو گے، جو تورات تمہیں دی گئی اس پر عمل کرو گے۔ اس میں ساری باتیں آ جائیں گی، لیکن ایک وعدہ وہ اور 2 وعدے یہ۔ پھر لوگوں سے اچھی طرح بات کرو گے، چوتھا یہ وعدہ۔ 5واں نماز قائم کرو گے۔ 6واں زکوٰۃ دو گے۔ 7واں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ 8واں ایک دوسرے کو ان کے ملک سے نہیں نکالو گے۔ 9واں اللہ کے احکامات میں سے کچھ چھپاؤ گے نہیں، اللہ کے احکامات صاف صاف بیان کرو گے۔ 10واں اللہ کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کرو گے۔ 11واں ہفتے کے دن جو ان کے لیے عبادت کا دن تھا اس میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرو گے۔ 12واں تمام رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ یہ جو ایک جملہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ جہاں یہ ذکر ہوا کہ تمام رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ بھی شامل ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ان سے یہ وعدہ بھی لیا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں بڑا واضح طور پر فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ اس ہستی کا ذکر اپنے پاس تورات میں لکھا ہوا بھی پاتے ہیں، انجیل میں لکھا ہوا بھی پاتے ہیں۔ پھر قرآن یہ بھی بیان فرما رہا یہ تو رسول اللہ علیہ السلام کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب یہ کل 13 وعدے ہیں۔ آج قرآن موجود ہے، آج یہودی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں تو ان کو نکالا گیا تھا، جلا وطن کیا گیا تھا، ایک ملک سے نکالا گیا، پھر ان کی حالت بڑی خراب تھی۔ آج تو یہ دنیا کے اندر بڑے دولت مند ہیں، بڑے طاقتور ہیں۔ آج یہ قرآن کریم کی ان باتوں کو غلط ثابت کرے کہ قرآن کریم نے جو نعمتیں ان پر نازل ہوئیں، اب قرآن کو کیسے پتہ؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے پاس سے اس کو بنایا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو بعد میں آئے، کیسے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ ان کو یہ نعمتیں ملی؟ قرآن نے ان کا ذکر کیا، قرآن نے ان وعدوں کا ذکر کیا۔ اب یہ اگر آج تو طاقت میں ہیں، اختیار ہے ان کے پاس، آج یہ اگر قرآن کا انکار کرنا چاہیں تو قرآن کریم کی ان باتوں کو جھٹلا سکتے ہیں کہ جی قرآن یہاں جھوٹ کہہ رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن ان میں کبھی یہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ یہ قرآن کی ان نعمتوں کا جو ان کو نازل ہوئیں، ان پر نازل ہوئیں، جو ان کو عطا ہوئیں، قرآن نے ان کو ذکر کیا، ان کا انکار کر دیں۔ یا قرآن نے جو وعدوں کا ذکر کیا، جتنے بھی وعدے قرآن میں بیان ہوئے یہ تورات اور انجیل میں بھی بیان ہے، آج یہ کھل کر کہیں کہ جی ہماری تورات میں اور انجیل میں رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں کوئی نشانی موجود نہیں ہے، لیکن وہ کہہ نہیں سکتے۔ اب اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر آج کے دور میں آج لبرلز کہتے ہیں جی اس دور میں تو یہودی بڑے کمزور تھے، تو آج تو کمزور نہیں ہے نا،
آج وہ ان باتوں کا انکار کریں کہ جی ہماری تورات میں، ہماری انجیل میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لانے کا یا رسول اللہ علیہ السلام کی تعریف کا، لائیں دنیا کے سامنے، لیکن وہ ایسا ہرگز کر سکتے نہیں۔ اب قرآن کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ ہے حسد جو ان کے دلوں میں اللہ نے بیان فرمایا، حسدا من عند انفسہم۔ ایک بات آج یاد رکھ لیں، یہ سلسلہ کب سے چلا، ہم اس پہ بات مکمل کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ یہاں سے یہ سلسلہ نبوت کا بنی اسرائیل میں جاری رہا تاں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے شروع ہونے والا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارا بنی اسرائیل میں رہا۔ اب آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے رسول اللہ علیہ السلام تک کوئی نبی نہیں آیا۔ بنی اسرائیل کو یہ غرور تھا، یہ تکبر تھا کہ سارے نبی ہم میں آئے تو آخری نبی بھی ہم ہی میں سے آئے گا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ بس یہ ایک حسد تھا کہ اب ہماری سرداری چھن گئی، ہماری جو بڑائی تھی وہ ختم ہو گئی، اب ہمیں ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، ان کی سرداری کو ماننا پڑے گا، ان کی سیادت کو تسلیم کرنا پڑے گا، ان کی قیادت اختیار کرنی پڑے گی۔ اس لیے انہوں نے کہا بھی ان سب کا قصہ ہی ختم کرو، انکار کر دو، یہ وہ نبی نہیں ہے۔ تو قرآن نے ذکر کیا، اے اولاد یعقوب میری ان نعمتوں کو بھی یاد کرو جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی، اور میرے وعدوں کو یاد کرو جو میں نے تم سے وعدہ لیا تھا۔ قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ کئی مقامات پر ان وعدوں کا ذکر کیا جن کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ یہ کل 13 وعدے ہیں، 12 نعمتیں تھیں اور 13 وعدے تھے جو ان سے لیے گئے کہ سر فہرست تورات پر ایمان لاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی اس پر ایمان لاؤ گے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین سے حسن سلوک کرو گے، رشتہ داروں سے، قریبیوں سے حسن سلوک کرو گے، یتیموں سے حسن سلوک کرو گے، لوگوں سے اچھی بات کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو ان کے ملک سے نہیں نکالو گے، اللہ کے احکامات کو نہیں چھپاؤ گے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے یہودیوں نے ان سارے احکامات سے منہ موڑا۔ قرآن نے یہ بھی ذکر کیا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تم میں سے بہت تھوڑے تھے۔ قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ تم نے ان عہدوں پر عمل نہیں کیا، تو تم جھوٹا ثابت کرو قرآن کو، اور اگر جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے تو پھر مان لو کہ تم ازلوں سے بد عہد ہو، تم شروع زمانے سے اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ آج کے دور کے مسلمان حکمرانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری کتاب یہ دعویٰ کرتی ہے، کتاب اللہ یہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے تو میرے ساتھ کیے گئے وعدے کو وفا نہیں کیا، تو یہ دنیا کے ساتھ کیے گئے وعدے کو کیسے پورا کریں؟ آج یہ جو ہمارے مسلم امہ کے حکمران یہودیوں کے ساتھ پینگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں، جو اللہ کے نہ ہو سکے وہ دنیا میں کسی کے بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور مسلم امہ کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، یہ اسلام کی تعلیمات پر خود بھی عمل کریں اور مسلم امہ کو بھی اس دھارے میں لا سکیں۔ آمین ثم آمین۔